افغانستان کی ٹیریٹری میں یا افغانستان کے لوگوں میں ایسا کیا ہے کہ کوئی بھی سپر پاور کبھی افغانستان پہ قبضہ نہیں کر سکے؟ ایک طرف جو ہے امریکہ ایکسیپٹ نہیں کرتا طالبان حکومت کو، لیکن دوسری طرف جو تھی وہ باقاعدگی سے امریکن امداد جو تھی وہ مل رہی تھی. تو یہ تو امریکہ کی بھی ڈبل گیم نا. ڈیورنٹ لائن بنانے کی وجہ سوویٹس کو دور رکھنا ہی تھا صرف. جو ان کی رانی تھی اس نے 1901 کے اندر کہا تھا کہ ہماری جو ڈیسٹینیشن ہے وہ بلوچستان ہے. اس ایگریمنٹ کی وجہ سے پشتون آئیڈینٹی اس پر کیا اثر ہوا؟ پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد جی ایم سید صاحب وہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان ٹوٹا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. کے پی کے میں جا کر میں نے ملاقات کی خان عبدالغفار خان صاحب سے اور خان ولی خان صاحب. میں نے ان سے کہا کہ یہ بہترین وقت ہے پاکستان کو مزید توڑنے کا. پاکستان یو ایس اے کی سائڈ لیتا ہے اور یو ایس ایس آر کو افغانستان سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے. پاکستان کی کیا یہ اسٹریٹجک موو تھی یا پھر یہ پشتونوں کے ساتھ ہماری سولیڈیرٹی دکھانے کا ایک ٹیکٹک؟ کہ بھارت اور یو ایس ایس آر کا جو معاہدہ ہوا تھا 1970 میں، جس کے بعد پاکستان کو توڑا گیا، سوویت یونین جو تھا وہ پاکستان کو توڑنے میں شامل. کسی نے افغانستان کا ایک سٹیبل سولوشن کیوں نہیں سوچا؟ ہمارے سینئر لوگ جو ہیں وہ تاجکستان کے دورے پر بھی گئے، ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کا کوئی اجلاس بھی ہوا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ 1990 میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والا اگریمنٹ 100 سال کا نہیں تھا بلکہ پرماننٹ؟ افغانستان کو گریو یارڈ آف نیشنز کیوں کہا جاتا ہے؟ افغانستان بارڈر کلاشز کو لے کے سینٹرل ایشیا اور ایران سے بات کیوں نہیں کرا اور صرف پاکستان کی طرف ہی فوکسڈ کیوں ہے؟ سوویت یونین کا افغانستان میں انویژن کا اصل مقصد کیا تھا؟ ساری سپر پاورز افغانستان میں اسٹیبلٹی کے بجائے کیوس کو پریفر کیوں کرتے ہیں؟ یہ سب ہم نے جانا محمد مہدی صاحب سے، جو کہ ساؤتھ ایسٹ ایشین پالیٹکس پر ایک گہری نظر رکھتے ہیں. اگر آپ بھی جیو پالیٹکس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو ہمیں ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ فار کمنگ. وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا. اچھا سر، آج کا پوڈ کاسٹ ہم افغانستان کی کرنٹ سچویشن کے بارے میں اور اس کی ہسٹوریکل پرسپیکٹو کے بارے میں کرنے لگے. تو مجھے بتائیں کہ افغانستان کو گریو یارڈ آف نیشنز کا خطاب دیا گیا، تو افغانستان کی ٹیریٹری میں یا افغانستان کے لوگوں میں ایسا کیا ہے کہ کوئی بھی سپر پاور، چاہے وہ یو ایس ایس آر ہو یا یو ایس اے ہو، کبھی افغانستان پہ قبضہ نہیں کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ قبضہ نہیں کر سکی نا، یہ شاید اتنا درست نہیں ہے. ہاں، ہوتا یہ رہا ہے کہ افغانستان پر ایک دفعہ قبضہ تو ضرور ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد گریلا لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ جو گریلا لڑائی ہے وہ پھر چلتی رہتی ہے، اور آخرکار صورتحال اس طرح پہنچتی ہے کہ جو ملک آیا ہوتا ہے پھر وہ واپس جاتا ہے. لیکن ہم اسے ایک اور طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں، سوویت یونین جو تھا وہ افغانستان کی ریکویسٹ پر آیا تھا. افغانستان کی اس وقت کی جو حکومت تھی اس نے سوویت یونین سے کہا کہ آپ آئیں اور ہمارے یہاں کے معاملات کو ٹھیک کریں. تو سوویت یونین خود سے نہیں آیا تھا. امریکہ والا جو معاملہ ہے وہ 9/11 کا واقعہ پیش آیا. امریکہ یہ سمجھتا تھا اور اس کے اتحادی کہ 9/11 کا واقعہ کرنے والے یا 7/7 کا واقعہ کرنے والے جو لندن میں ہوا، یہ دونوں جو لوگ ہیں یہ کہیں نہ کہیں جا کر افغانستان سے ملتے، اور ان کا شک اسامہ بن لادن کی طرف تھا، اور اس لیے انہوں نے آ کر یہاں پر اٹیک کیا. لیکن امریکہ نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ مستقل یہاں پر بیٹھ جائے گا. امریکہ نے جس وقت اس کو اوپر کنٹرول حاصل کیا تو امریکہ کا کنٹرول جو تھا وہ تمام جگہوں پہ موجود تھا جو بڑے شہر تھے. لیکن وہی پھر بات آ جاتی ہے گریلا وار. اب اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ایشیا اور یورپ کا ہمیشہ سے ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے گزرنا ضروری ہوتا تھا. جب بھی یورپ سے کوئی آتا تھا تو وہ ایشیا میں آنے کے لیے افغانستان کا راستہ لیتا تھا. اگر ہم سکندر اعظم کو دیکھیں تو 329 کے اندر سکندر اعظم جو ہے قبل از مسیح وہ اس علاقے میں آیا، اور اس کا یہ کہنا ہے جو آج تک موجود ہے ریکارڈ پر کہ مجھے وہاں پہ کوئی خاص میری مخالفت نہیں ہوئی یا مجھ پر حملہ آور کوئی ایسے نہیں ہوئے افغانستان میں. تو وہ 329 کے اندر بہت آسانی کے ساتھ افغانستان کو کراس کرتا ہوا اور بر صغیر میں اس زمانے کے سب کانٹیننٹ کے اندر یا اس زمانے کا جو ہندوستان تھا اس کے اندر آ گیا. تو کہنے کا یہ مکتب ہے. اسی طرح محمود غزنوی جو ہے وہ 11ویں صدی کے اندر وہاں پر آیا اور اس نے پورے افغانستان پر کنٹرول حاصل کیا، اور افغانستان سے پھر وہ آگے کی طرف اسی سب کانٹیننٹ میں آ گیا. جس شہر میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر آ کر اس نے اپنے گورنر مقرر کیا جو اس پورے علاقے کو دیکھا کرتا تھا. تو ایسا نہیں ہے. پھر اس سے ہم آگے کی طرف چلتے ہیں تو
مغل جو تھے انہوں نے بھی افغانستان کے اوپر کنٹرول حاصل کیا اور افغانستان پر حکومت کری، اور وہیں سے ہوتے ہوئے وہ اس خطے کے اندر آئے اور پھر وہ اس علاقے کے اندر. لیکن آپ یہ تک دیکھیں کہ بابر کی جب موت ہوئی تو بابر کی موت جبکہ کابل میں نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ دفن جا کر کابل کے اندر ہی ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا، ہاں یہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ جو شہر تھے وہ تو کنٹرول میں آ جاتے تھے آسانی سے، لیکن جو شہر سے ہٹ کر جگہیں تھی، جو گزرگاہیں تھیں، ان پر جو تھا وہ چھاپا مار ٹائپ کا ہوتا تھا. مثال کے طور پہ منگول چنگیز خان کا جو پوتا تھا وہ بامیان کے، جب بامیان کو گھیرا ہوا تھا، بامیان ایک صوبہ ہے افغانستان، جب اس کو گھیرا ہوا تھا تو وہاں وہ قتل ہو گیا، اور منگولوں کو اس بات کا بڑا غصہ چڑھا، اور انہوں نے بامیان میں پھر گھس کر جو ہے وہ بڑے برے طریقے سے اس وقت کے جو لوگ وہاں کے رہنے والے تھے ان کا قتل عام کیا. منگولوں نے وہاں قتل عام کیا، اور اس کے بعد جو ہے اس علاقے کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ہندو کش جو دنیا کے بڑے پہاڑوں میں سے ہے، وہ تقریباً سارا کا سارا جو ہے وہ افغانستان کے اندر گھومتا ہے، اور اسی طرح ہمالیہ سے لے کر باقی جو پہاڑ ہیں وہ بھی. تو یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ کنٹرول حاصل کرنا نسبتاً مشکل ہے. پھر اس کی جو آبادی ہے وہ جہاں شہروں میں رہتی ہے وہاں بہت دور دور گاؤں کے اندر بھی رہتی ہے. جو گزرگاہیں ہیں اس کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے جو مفادات تھے، امریکہ نے افغانستان میں رہتے ہوئے وہ مفادات حاصل کر لیے. مثال کے طور پہ جو اس کے مخالفین تھے ان کو اس نے وہیں پر ہی مار دیا، اور اب جو خطرہ تھا، جو امریکہ کے اندر ایک خطرہ تھا، وہ خطرہ جو ہے وہ بہت حد تک کم ہو گیا ہے امریکہ کی اس ایکٹیویٹیز سے. اس لیے یہ صرف کہہ دینا کہ کسی نے اس کو فتح نہیں کیا یا یہ نہیں کیا، وہ ایک خاص سینس کے اندر تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ فائنلی یہ، لیکن کیا کسی ملک نے یہ کہا تھا کہ میں یہ قبضہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں؟ یا ماڈرن ہسٹری میں ملکوں پر قبضہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ابھی ہم نے سیریا کو دیکھا، سیریا کے اندر جو ہے وہ بشار الاسد صاحب کی حکومت کو بدل دیا گیا، لیکن جو حکومت میں لوگ آئے ہیں وہ سیرین ہی ہیں. اور ایسا نہیں ہوا کہ ترکی نے آ کر یا اسرائیل نے آ کر یا کسی اور ملک نے آ کر کوئی اپنی حکومت بٹھا دی ہو، تو یہ نہیں ہوا کرتا. تو جس وقت امریکہ بھی یہاں پہ موجود تھا تو حامد کرزئی حکومت کر رہے تھے، اشرف غنی حکومت کر رہے تھے. اسی طرح اگر ہم سوویت یونین کے دور میں چلے جائیں تو ببرک کالمر تھے یا ڈاکٹر نجیب اللہ تھے، یہی لوگ حکومت کر رہے تھے. بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب سوویت یونین 89 میں واپس چلا گیا تو اس وقت ہی کلیپس نہیں ہوئی اس وقت کی حکومت، اسے گرانے میں مزید 3 سال لگے. 92 کے اندر جا کے ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت جو ہے وہ کابل میں ختم ہوئی وداؤٹ ملٹری سپورٹ سوویت یونین کی. اس کے باوجود انہوں نے سروائیو کیا. اور اگر آپ وہاں حکومتوں کا ٹینیور دیکھیں تو زیادہ ٹینیور کسی حکومت کا نہیں ہوتا، اتنا ہی ہوتا ہے جتنا نجیب اللہ نے اس کے بعد کنٹرول حاصل کیا. اگر ہم طالبان کو دیکھ لیں یا ہم مجاہدین کی حکومتوں کو دیکھ لیں تو وہ بھی تھوڑے تھوڑے سے عرصے کے لیے، مثال کے طور پہ جو مجاہدین کی حکومت بنی وہ 92 میں بنی، اور 96 کے اندر وہاں پہ جو تھا وہ طالبان نے کام ٹیک اوور کر لیا یا اس کی ابتدا کر دی اس نے. تو یہ ساری صورتحال ہے. ہم نے تھوڑی سی متھ زیادہ بنا لی ہے کہ افغانستان جو ہے وہ کبھی وہ نہیں ہوا، کنٹرول نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا. افغانستان دیکھیے بہت مختلف سا ملک ہے. افغانستان کے اندر جو پاکستان سے مہلک علاقہ ہے وہاں پہ پشتون آبادی تقریباً 90% رہتی ہے، غیر پشتون. لیکن دوسری طرف جو اس کا نارتھ کا حصہ ہے، جو ناردرن سائڈ ہے جہاں پہ سینٹرل ایشیا وغیرہ رکھتا ہے، تو وہاں پر ہم دیکھیں تو وہاں پہ تاجک بھی آپ کو ملیں گے، ازبک بھی ملیں گے. یہ ساری قومیں جو ہیں، احمد شاہ مسعود جو ایک بہت بڑے فائٹر تھے اس سارے معاملات کے اندر، وہاں وزیر دفاع بھی رہے، وہ اسی خطے سے تعلق رکھے. اسی طرح جو ایران کا سائٹ کا حصہ ہے تو ایران کے سائٹ کے اندر بھی جو ہے وہ بامیان اور یہ جو سارا علاقہ ہے وہاں پر جو ہے وہ اور طرح کے لیڈرشپ تھی. اگر ہم اس حکومت کو دیکھیں جو مجاہدین کی حکومت بنی تھی تو وہاں سے بھی اسماعیلی جو تھے ان کے وزیر بنے. تو یہ ایک کمبینیشن ہے بہت ساری قوموں کا. تو اس کے اندر جو ہے آپسی معاملات بھی جو ہیں، اور اسی لیے ان آپسی معاملات کی وجہ سے یہاں اکثر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے ایک دوسرے پر. مثلا آج کی حکومت کے بارے میں یہ خیال ہے، جو کوشش کی گئی تھی اس حکومت کے آنے سے پہلے کہ اس حکومت میں تمام لوگ ریپرزینٹ ہوں گے، تمام جو کمیونٹیز ہیں، تمام ایتھنک گروپ یا تمام ریلیجیس، لیکن ایسا نہیں ہو سکا.
اور آج وہ حکومت جو ہے وہ بنیادی طور پہ پشتون حکومت ہے اور ایک ہی قسم کے مذہبی خیالات کے لوگوں کی حکومت ہے. تو یہ وہاں کے پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ انٹرنلی مسائل جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رہتے ہیں، اور جب انٹرنلی مسائل رہتے ہیں تو وہ ایکسٹرنل کی طرف دیکھتے ہیں، باہر کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کی طاقت باہر سے آتی ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو جو 79 سے لے کر 89 یا 92 تک کی حکومت تھی وہ پاور گین کر رہی تھی سوویٹ یونین کے ذریعے سے. اس کے بعد ہم اگر دیکھیں 9/11 کے بعد تو جو حکومتیں بنی وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ذریعے سے کر رہی تھی. جو مجاہدین کی حکومت بنی اور طالبان کی پہلی حکومت بنی یا ابھی کی حکومت بھی ہے، وہ بہت زیادہ بیس کرتی ہے پاکستان کے اوپر اور پاکستان سے. بلکہ آج والی حکومت کو بھی امریکہ جو ہے وہ ابھی چند دن پہلے تک باقاعدہ مالی امداد دے رہا تھا. ایک طرف جو ہے امریکہ ایکسیپٹ نہیں کرتا طالبان حکومت کو، لیکن دوسری طرف جو تھی وہ باقاعدگی سے امریکن امداد جو تھی وہ مل رہی تھی، اور این جی اوز کے تھرو علیحدہ پیسے مل رہے تھے. تو یہ تو امریکہ کی بھی ڈبل گیم نہ ہوئی؟ بالکل، امریکہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ بالکل کسی چیز کو کنارہ نہیں. لیکن ابھی ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد انہوں نے صرف دنیا کے 2 ملکوں کی امداد کو بحال رکھا ہے، باقیوں کو فی الحال روک دیا ہے. مثلا بند نہیں کیا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس کو ہمیں ضرورت ہے یہ دینے کی یا نہیں. مصر اور اسرائیل کے علاوہ، مصر اور اسرائیل کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ کنٹینیو رہے گی. تو افغانستان کے اندر یہ ساری جو صورت حال ہے یہ ہمیشہ سے رہتی ہے. اگر آپ معاہدے دیکھیں جو برٹشرز کے ساتھ ہوئے بادشاہوں کے، اس میں یہاں تک معاہدہ ہوا کہ 16 لاکھ روپے اس زمانے کے وہ بادشاہ کو، افغانستان کے حکمران کو برٹشر نے پیش کیے. تو وہاں گیو اینڈ ٹیک کے ساتھ ہی جو ہے، اگر ہم پچھلے 200 سال کے اندر دیکھیں یا 200 سال سے بھی زیادہ میں دیکھیں تو تقریباً حکومتیں جو ہیں وہ اسی طرح چلی اور باہر والوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے. اور ایک بفر زون بھی تھی ایک زمانے میں. اگر ہم فرسٹ ورلڈ وار اور اس کے بعد کے حالات میں دیکھیں تو یہ جو تھی ایک بفر زون تھی کہ اس طرف سوویٹ یونین بیٹھا ہوا تھا کیونکہ وہ سینٹرل ایشیا تک آ گیا تھا، دریائے آمو تک سوویٹ یونین کی حکومت تھی. اور اس طرف برٹشرز جو تھے انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ دریائے خیبر سے آگے ہم نہیں جائیں گے. تو دریائے خیبر تک جو تھی وہ برٹشرز کی حکومت تھی، تو بیچ میں افغانستان تھا. تو ایک کوشش یہ بھی تھی کہ سوویٹ یونین کی فوجیں اور برٹن کی فوجیں بالکل سامنے آمنے نہ آ جائے، آئی ٹو آئی آ کے کھڑی نہ ہو جائے. جیسے کہا جاتا ہے نا پاکستان اور ہندوستان کی فوجیں جو ہیں، خاص طور پہ جس وقت ایٹم بم کا دھماکہ ہوا اور خاص طور پہ انڈیا نے کیا تو آئی ٹو آئی پاکستان اور وہ بہت ہی خطرناک سچویشن بن گئی. یا ہم اس سے پہلے چلے جائیں تو جنرل ضیاء الحق صاحب 86 میں اسپیشلی جے پور کے اندر میچ دیکھنے کے لیے گئے، کیونکہ اس وقت بھی فوجیں جو تھیں آمنے سامنے، اور کہا جاتا ہے کہ جنرل صاحب نے اس وقت راجیو گاندھی کے کان میں یہ کہا کہ ہم ایٹم بم بنا چکے ہیں، جبکہ اس وقت تک آفیشلی پاکستان کی اناؤنسمنٹ نہیں تھی. تو یہ سچویشن جو تھی اس کو اوائڈ کیا سوویٹ یونین نے بھی، کیوں نہ وہ زائر کی حکومت ہو. مثلا جو سوویٹ یونین میں بادشاہ تھے انہوں نے بھی اس چیز کو اوائڈ کیا، یا کیوں نہ وہ کمیونسٹ انقلاب کے بعد کی حکومت ہو. تو انہوں نے کوشش کری کہ اس بفر زون کو قائم رہنے دیا جائے. جیسے کمنگ ٹو دا برٹش لیڈ سب کانٹیننٹ، برٹش لیڈ سب کانٹیننٹ میں برٹشرز اور افغانیوں کے بیچ میں، پختونوں کے بیچ میں اگریمنٹ بھی ہوئے تھے کچھ، پھر ایک ڈیورنڈ لائن بنی تھی. تو یہ ڈیورنڈ لائن بنانے کی وجہ سوویٹس کو دور رکھنا ہی تھا صرف، یا بفر زون بنانا تھا؟ نہیں، میرے خیال ہے صرف یہ نہیں تھا، لیکن ایسا تھا کہ راجہ رنجیت سنگھ وہ پہلے حکمران تھے پنجاب سائٹ کے جنہوں نے افغانستان کی طرف یا یوں کہیں پشتونوں کی طرف حملہ کیا. اس سے پہلے ایسا ہو رہا تھا کہ ہمیشہ پشتون ہی حملہ آور ہوا کرتے تھے اور پنجاب جو تھا وہ سب سے زیادہ اس سے افیکٹ ہوتا تھا. تو راجہ رنجیت سنگھ کی شکل میں ایک مضبوط پنجابی حکومت قائم ہوئی، اور وہ جو پنجاب کو ایک ہمیشہ سے خطرہ رہتا تھا جسے بابا بلے شاہ نے بھی اپنی نظموں کے اندر کہا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے پھر راجہ رنجیت سنگھ نے جا کر اس جگہ کے اوپر سٹاپ لگایا. اور اس کے بعد سے پھر آج والے دن تک افغانستان کی طرف سے اس طرح کا حملے نہیں ہوئے جس طرح اس سے پہلے افغانستان سب کانٹیننٹ آیا. کہ اب سچویشن بدل بھی گئی کیونکہ پاکستان ایک بہت ماڈرن ملک بن گیا اور بہت ساری چیزیں ہو گئیں تو افغانیوں کے لیے مشکل ہو گئی. لیکن یہ ساری سچویشن تھی تو اسی کو پھر کنٹینیو رکھا جب برٹشرز یہاں آ گئے اور برٹشرز نے پنجاب کے اوپر بھی اپنا کنٹرول حاصل کر لیا. تو برٹشرز نے بھی کوشش کری کہ اسی جگہ کو اپنے ایک سرحدی
عملی شکل کے اندر رکھا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سرحدیں جو ہیں یہ تو بنیادی طور پہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سامنے آئی ہیں۔ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے جو تھا وہ بس ایک خیال ہوا کرتا تھا کہ یہ حصہ جو ہے یہ ہمارا ہے۔ یہ مثلاً بلوچستان کے حصے کو اگر آپ دیکھیں تو جو مغلز تھے یا مغلز کے پہلے والے لوگ تھے وہ بلوچستان کے اوپر اس طرح اپنا کنٹرول نہیں رکھتے تھے، دریائے سندھ سے ادھر ان کا جس طرح کا کنٹرول ہوتا تھا اس طرف اتنا زیادہ کنٹرول نہیں ہوتا تھا، اور وہاں مقامی حکومتیں بھی چل رہی ہوتی تھی، جو لوگ مختلف حکومتیں چلا رہے ہوتے تھے، تو انہی کے ساتھ ایک گیٹ along کر کے تو دہلی یا لاہور جو ہوا کرتا تھا وہ کنٹرول رکھتا تھا ان تمام علاقوں پر۔ تو یہ علاقوں پر بھی برٹشرز نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بھی جو ہیں وہ اس سے آگے ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کیونکہ دوسری طرف بھی اس وقت ایک لڑائی کی سچویشن تھی، مثلا سینٹرل ایشیا کے اندر جو تھا وہ روس گھس رہا تھا، اور پہلے سے بریٹن جو تھا وہ پہلے سے سب کانٹیننٹ کو قبضہ کر چکا تھا، تو مزید کلوز جانے کی، اور افغانستان کے اندر ایسی کوئی اس زمانے کی چیز نہیں تھی کہ جس کو دیکھتے ہوئے افغانستان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی۔ مثلا اگر آج ہم بات کریں تو بہت ساری مائننگ کی باتیں ہو رہی ہیں، بہت ساری انویسٹمنٹس کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ آج سے 100-200 سال پہلے جو تھا یہ اتنی امپورٹنس نہیں تھی، زیادہ امپورٹنس یہی تھی کہ کون سے علاقے جو ہیں وہ پیسوں کے حساب سے ہیں، یا جہاں پہ فصلیں اچھی ہوتی ہیں، یا جہاں پہ کارخانے لگائے گئے، تو اس طرح کی چیزیں تھیں۔ اچھا سر، یو ایس ایس آر کے بارے میں بھی ہم یہی سنتے ہیں کہ وہ افغانستان میں انٹر ہونے کا مقصد بیسکلی ان کا وارم واٹرز کی طرف آنا تھا، ٹریڈ اور اکنامک ٹائز کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ ایسا کوئی امپورٹنس دیکھیں یو ایس اے کو تو وارم واٹر کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یو ایس اے کا تو ادھر سے کوئی نہیں۔ یو ایس اے کا تو معاملہ یہ تھا کہ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ یو ایس اے کی جو تھی پوری بریچ کر گئی تھی، ساری چیزیں جو اس کی طاقت تھی، جو لوگوں کے ذہن میں چیزیں تھی، تو وہ سب ختم ہو گئی تھی۔ تو یو ایس اے نے جو ہے وہ اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کیا کہ نہیں ہم اسی پوزیشن میں، اور ہمیں کوئی دنیا میں چیلنج نہیں کر سکتا۔ یو ایس ایس آر کا معاملہ جو ہے نا، دیکھیں اس کے بارے میں نا دو قسم کی رائے ہے۔ بہت سارے لوگ جو بر صغیر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ رشیا کا ارادہ جو تھا وہ وارم واٹرز تک پہنچنے کا تھا، لیکن آپ رشینز کی اگر کتابیں پڑھیں، مجھے اتفاق ہوا ہے تو رشینز کی کتابوں کے اندر ایسا کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا کہ وہ وارم واٹر تک جانا چاہتے تھے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ والا جو ان کی رانی تھی اس نے غالباً 1901 کے اندر کہا تھا کہ ہماری جو ڈیسٹینیشن ہے وہ بلوچستان ہے، تو مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے ذہنوں میں اس وقت سے موجود تھا کہ ہم نے جو ہے وہ اس طرف جانا ہے، اور آپ اس کو وارم واٹر کا لفظ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرا بہت بڑا لفظ یہ ہے، دیکھیے اصل میں اپنی اکانومی کی گروتھ کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ چاروں طرف آپ کی جو ہے وہ چیزیں چلتی رہیں، ٹریڈ چلتا رہے۔ آج کی دنیا کے اندر جو چائنا ہے وہ کیوں آنا چاہتا ہے گوادر؟ تو اسی لیے آنا چاہتا ہے نا کہ اس کی ٹریڈ بڑھے، اس ٹریڈ کی کاسٹ کم ہو جائے، وہ گوادر تک پہنچے تو دنیا تک ایکسیس اس کا نزدیک ہو جائے۔ تو رشیا کا بھی اس طرف جو تھا وہ ایکسیس نہیں تھا، تو رشیا بھی اس طرف ایکسیس کرنا چاہتا تھا، اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں ایک نئی چیز نکل کر آئی تھی جسے پیٹرول کہا جاتا ہے، اور اس پیٹرول کا جو تھا وہ دنیا کے ہر ملک کو اس پیٹرول کی ضرورت ہے۔ آیا کہ رشیا کے اپنے بڑے ریزروز تھے، لیکن دنیا کے اوپر آپ طاقت کے زور پر اس پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے تو آپ بھی آگے نکلنا چاہتے تھے، اور اس کا سیفسٹ روٹ جو تھا وہ یہی بنتا تھا، کیونکہ ہم پچھلی دفعہ اس موضوع پہ بڑی ڈیٹیل بات کر چکے ہیں کہ پاکستان سے وہ علاقے بہت قریب ہیں جہاں دنیا کی گیس نکلتی ہے یا تیل نکلتا ہے، تو وہ بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ رشین سے پوچھیں تو رشینز اس بات سے اتفاق نہیں کرتے، وہ کہتے نہیں جی ہمارا ایسا کوئی پلان نہیں تھا، ہم تو اصل میں افغانستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو گئی تھی، پبلک لا اینڈ آرڈر پیدا ہو گیا تھا، تو ہم تو بیسکلی اس کو بہتر کرنے کے لیے آئے تھے، اس ملک کی اکانومی کو اٹھانے کے لیے آئے تھے، اور تو جو ہمارے مخالفین تھے وہ اکٹھے ہو کر آ گئے، ہم تو ایک جائز طریقے سے آئے تھے، ہمیں حکومت وقت نے خود بلایا تھا تو ہم آئے تھے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ دو رائے ہے، کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہاں وہ وارم واٹر تک آنا چاہتے تھے، لیکن کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ نہیں، یہ کہانی بنائی گئی اور ان کے خلاف ایک متحد قوت بنانے کے لیے یہ بات پیدا کی گئی۔ دو باتیں پیدا کی گئی، ایک تو کہا گیا کہ یہ بلیورز اور نان بلیورز کی لڑائی ہے۔ اب اگر برینسکی کو آپ دیکھیں جو
ایڈوائزر ہوا کرتے تھے نیشنل سیکورٹی کے امریکہ کے. تو جب وہ درہ خیبر کے اوپر دورے کے اوپر گئے تو پاکستان اور دنیا کے اخبارات نے ان کی تصویر لگائی جس میں انہوں نے یہ خطاب کیا کہ یہ اصل میں بلیورز اور نان بلیورز کی لڑائی ہے. یہ پہلی دفعہ برنسکی کے منہ سے یہ بات نکلی. مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے لوگ اور اللہ تعالیٰ پہ نہ ماننے والے لوگ، جس کو آج کی دنیا میں اگر ہم بہت سمجھنے کے لیے کوشش کریں تو ٹرمپ صاحب کی جو تھیوری ہے وہ کہتے ہیں ابراہیم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑے ہوئے مذاہب، کیوں نہ وہ حضرت موسیٰ کی شکل میں ہو، حضرت عیسیٰ کی شکل میں ہو، یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ہو، ان کو ایک طرف ہونا چاہیے، ان کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. ان ملکوں کے خلاف جو اللہ پر یا حضرت ابراہیم پر، وہ تو اللہ کی بات کر رہے تھے لیکن یہ حضرت ابراہیم کی بات کر رہے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم، یا یوں آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ مذاہب جو آسمانی مذاہب ہیں ان کو ایک طرف ہونا چاہیے، اور جو دنیا کے مذاہب ہے جو دنیا نے خود سے بنائے ہیں ان کے خیال کے مطابق اس کو جو ہے وہ دوسری طرف ہونا چاہیے. تو وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اسرائیل کو تمام مسلمانوں کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کیونکہ یہ آپ کا کزن ہے، حضرت موسیٰ کی اس میں سے اور آپ رسول اللہ کی اس میں سے ہیں، اور کرسچن جو ہیں عیسائی وہ حضرت عیسیٰ کے اس میں سے ہے. تو آپ کی کس بات کی لڑائی ہے؟ بنیادی طور پہ آپ سب تو حضرت ابراہیم پر ہی جاتے ہیں نا. ابراہیم کی دو شاخیں تھیں، ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل. آپ حضرت اسماعیل کی شاخ کو ماننے والے لوگ ہیں، وہ لوگ حضرت اسحاق کی شاخ کو ماننے والے لوگ ہیں، تو پھر لڑائی کس بات کی؟ تو وہ یہ کہتے ہیں. تو اگر ہم اس وقت کے بھی حالات میں دیکھیں تو امریکہ یا اس کے اتحادیوں کی یہ پالیسی تھی کہ یہ بلیورز اور نان بلیورز کی لڑائی ہے. اور اسی لیے آپ اگر پاکستان کے اندر بھی دیکھیں تو پاکستان میں جب یہ لڑائی اپنے عروج پر پہنچی تو جو دنیا سے لوگ آئے وہ اسی کانسیپٹ کے تحت آئے کہ یہ بنیادی طور پہ مسلمانوں کی لڑائی ہے. اس کے اندر یہ ہوا کہ مخصوص جو فکر کے لوگ تھے وہ اس کے اندر بہت آگے نکل گئے، کیونکہ اتفاق سے جو افغانستان ہے وہ بھی ایک مخصوص فکر کی وہاں پہ مذہب کی وہ ہے. تو ان سے جڑے ہوئے جو مذہب کے فکر کے لوگ تھے وہ ذرا زیادہ اس لڑائی کا حصہ بن گئے. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ باقی نہیں ہوئے، باقی بھی اپنی اپنی جگہ پہ ہوئے لیکن ان کا حصہ ذرا کم تھا، لیکن اس مخصوص فکر کا ذرا حصہ زیادہ تھا. اچھا سر، کمنگ بیک ٹو ڈیورن لائن، 1893 میں ڈیورن لائن کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، مگر یہ اس ایگریمنٹ کی وجہ سے اس وقت ریجنل اسٹیبلٹی اور پشتون آئیڈینٹی، پشتون کیونکہ اس طرف بھی تھے اس طرف بھی تھے، تو اس پر کیا اثر ہوا؟ دیکھیں اصل میں ہوا یہ کہ یہ کچھ اس طرح ہوئی کہ بہت سارے جو ایک ہی گھر تھے وہ رشتہ داروں کے تھے، وہ ادھر چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے، تو یہ عجیب سی تھوڑی سی صورتحال. لیکن کیونکہ بہرحال اس وقت جو ضرورت تھی اس کے مطابق کہ آپس کے اندر جو لڑائی جھگڑا ہے اس کو روکا جائے تو یہ ایک چیز بنا دی گئی. لیکن شروع میں اگر آپ غور کریں تو کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ 100 سال کے لیے بنائی گئی، لیکن اگر آپ دستاویزات پڑھیں تو اس میں نہیں نظر آتا 100 سال کے لیے، بلکہ یہ ہے کہ یہ بادشاہ کے مرنے تک ہوگا. تو جو بھی حکمران ہوگا جسے امیر کہتے تھے. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد جو ہے یہ پھر دوبارہ سے اس کو کیا گیا، پھر تیسری دفعہ کیا گیا. تیسری دفعہ جا کر جو ہے وہ جا کر یہ بات کہی گئی کہ نہیں، اب جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف بادشاہ کے مرنے تک ہے، لیکن اب یہ ہمارا اور آپ کا ایک پکا پرماننٹ ایگریمنٹ ہو گیا. تو اس کے بعد سے پھر جو ہے وہ اس کی سچویشن جو ہے بدل گئی. اچھا آپ ذرا اس کو پاکستان میں اس پر بات نہیں ہوتی، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کے توسط سے یہ لوگوں کے پاس ایک نیا موضوع دیا جائے کہ اس قسم کا معاہدہ صرف برٹن سے نہیں ہوا تھا افغانستان. اس قسم کا معاہدہ جو ہے وہ رشیا کے ساتھ، سوویت یونین کے ساتھ، یا آج کی سینٹرل ایشین ریاستوں کے ساتھ بھی ہوا تھا، اور ایران کے ساتھ بھی ہوا تھا. اچھا آج جو ہے وہ افغانی جو ہیں یا افغان حکومتیں جو کوئی بھی ہوں وہ اس کو تو دوبارہ سے ڈسکس نہیں کرتی یا اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھاتی ہیں، اور ایران کی طرف بھی کوئی آواز نہیں اٹھاتے. ہر دفعہ اس طرف کیوں آواز اٹھائی جاتی ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان جب بنا تو پاکستان کو تنگ کرنے کے لیے شروع دن سے، کیونکہ اتفاق ایسا تھا کہ جو اس زمانے کا KPK تھا جسے صوبہ سرحد کہتے ہیں، اس میں ڈاکٹر خان کی حکومت تھی. ڈاکٹر خان جو تھے وہ خان عبدالغفار خان صاحب کے بھائی تھے، اور یہ لوگ جو تھے یہ پاکستان کی سپورٹ نہیں کر رہے تھے. یہ ایک انڈیپینڈنٹ ریاست چاہتے تھے، یا یہ چاہتے تھے کہ یہ ہندوستان کا حصہ بن جائے. پختونستان کی بھی بات ہو رہی تھی. تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح وہاں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے کیا، اور سچویشن یہ
ہوئی کہ جو پختون علاقے تھے ان کے ساتھ ساتھ جو ہزارہ وال تھے یا جو لوگ آپ کے ساؤتھ کے ہیں وہاں کے اوپر جو ہے وہ پھر لوگوں کے اندر ایک تبدیلی آئی اور انہوں نے جو ہے وہ قائد اعظم کی بات کے اوپر لبیک کہا. خدائی خدمتگار جو اس زمانے کی ANP وغیرہ تھی انہوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا اس ریفرینڈم کا, لیکن فائنلی وہ ریفرینڈم جو تھا وہ پاکستان کے حق کے اندر ہو گیا. تو یہ لوگ جو تھے یہ بلکہ انہوں نے نہرو سے اور گاندھی سے یہ بات بھی کہی کہ جناب آپ نے تو ہمیں مروا دیا اور آپ نے ہمیں بھیڑیوں کے سامنے ڈال دیا ہے. تو اس قسم کی باتیں بھی ہوئیں اور پھر افغانستان سے بھی اس قسم کی آوازیں اٹھنی شروع ہوئی. اور اس کا دیکھیں نا, اس کا ایک اور مسئلہ ہوا. پاکستان 1946 میں افغانستان نے ممبرشپ لی UNO کی, بنا 45 میں تھا لیکن 46 میں لی. پاکستان نے 47 میں بننے کے ساتھ اپلائی کیا, لیکن جب پاکستان کی ووٹنگ ہوئی سپٹمبر میں کہ ممبرشپ دی جائے یا نہ دی جائے تو صرف ایک ملک تھا افغانستان جس نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ وہاں پر جو تھا نا, اور وہ بہت کلوز تھے اس زمانے کی لیڈرشپ کے, بلکہ یوں کہیں کہ انڈیا کے بہت کلوز تھے. اور ایک انڈیا کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ مل کر ایک سینڈوچ کی شکل میں آئسولیٹ کیا جائے. اگر آپ غور فرمائیں تو بالکل پاکستان کے بننے کے ساتھ ابتدائی طور پہ افغانستان نے پاکستان پہ حملہ کر دیا اور یہ بلوچستان کے علاقے, چمن کے علاقے میں حملہ کیا گیا, بلکہ وہ کچھ حد تک ان کی پیش قدمی بھی ہوئی. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت امریکہ کے سفیر کو بلا کر یہ والی بات کہی اور ان سے کہا کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ سوویت یونین کمیونسٹ جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں, یہ افراتفری پاکستان کے اندر پھیلائی جا رہی. اور اس کے بعد پاکستان نے جو ہے وہ پھر اپنے علاقے کو واپس لیا اور پاکستان نے اس کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لائن ہے, اس لائن کو, اس لکیر کو وہ ہمیشہ جو ہے تخت مشق بناتے ہیں. اور اب اگر آپ افغانی سے بات کریں اور خاص طور پہ ان افغانی سے بات کریں جنہیں ہم پشتون کہتے ہیں یا پختون کہتے ہیں, وہ آپ کو ایک ہی رائے, کیوں نہ وہ کمیونسٹ ہو, اللہ تعالیٰ کو مانتا ہو یا بہت بڑا مذہبی آدمی ہو, لیکن اس ایک بات کے اوپر وہ سب آپ کے خلاف جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی اس لکیر کو جو ہے وہ بارڈر. اور اس کی بہت بڑی اگزامپل یہ ہے کہ جب طالبان کی پہلی حکومت آئی اور پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ یہ پاکستان لے کر آ گیا ہے, تو پاکستان نے یہ خواہش ظاہر کری کہ اس کو مستقل بارڈر مان لیا جائے, لیکن یہ خواہش بھی پوری نہیں کی گئی. کہا گیا کہ اس کو ریکٹیفائی کر لیا جائے مزید 100 سالوں کے لیے, اس کو بھی پورا. اس سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہاں کسی قسم کے بھی لوگ ہوں وہ اس ایشو کو زندہ رکھنا چاہتے. اور 1953 میں لوئی جرگہ جب ہوا تو لوئی جرگے نے اس کے بعد ایک باقاعدہ قرارداد کی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو, اس لائن شائن کو نہیں مانتے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ سلسلہ پھر آپ کو یاد ہو تو 1960 میں باجوڑ کے نام سے ایک جنگ ہوئی اور افغانستان نے ایک دفعہ دوبارہ پاکستان پہ حملہ کر دیا اور پاکستان کو مجبوراً اس کا جواب دینا پڑا اور پاکستان نے بہت سخت جواب دیا. اور فائنلی جو ہے وہ افغانستان کے لیے بہت مشکل صورتحال پیدا ہو گئی اور افغانستان جو ہے وہ پیچھے کی طرف گیا. تو یہ جو لائن ہے یہ بنیادی طور پہ صرف برٹن, دیکھیں برٹن کے جانے کے بعد وہ کہتے ہیں جی یہ تو لائن پاکستان کے ساتھ تو ہمارا ایگریمنٹ ہی نہیں تھا, لیکن جب سوویت یونین چلا گیا تو اس کے جانے کے بعد جو سینٹرل ایشین ریاستیں ہوئیں ان سے تو وہ نہیں کہتے کہ یہ ہمارا ایگریمنٹ نہیں ہے, ان کے ساتھ تو اسی ایگریمنٹ پہ کھڑے ہیں جو ایگریمنٹ انہوں نے کیا تھا. تو بنیادی طور پہ یہ ایک پریشانی, ایک مستقل درد سر, اور اس میں بہت حد تک جو ہے وہ ہمیشہ بھارت نے, ہندوستان نے اس میں رول پلے کیا. اور اگر آج بھی آپ دیکھیں تو جو حالات کو خراب کیا جا رہا ہے ایک دفعہ دوبارہ, اس میں بھی آپ کو بھارت جو ہے وہ بڑا صاف لفظوں میں نظر آئے گا. مثلا کچھ عرصے پہلے تک بھارت جو تھا وہ طالبان کا ایک عظیم دشمن اپنے آپ کو کہتا تھا, لیکن آج جو ہے وہ طالبان سے ملاقاتیں کر رہا ہے. اور طالبان کی بھی یہ صورتحال ہے کہ وہ کبھی کہا کرتے تھے کہ ہم نے تو کشمیر بھی فتح کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے, لیکن آج وہ دبئی کے اندر جا کے جو ہے وہ جو بابو آ رہے ہیں دہلی سے, ان کے سامنے سجدہ ریز ہوئے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم پرانے طریقے سے جیسے اشرف غنی کا دور تھا ہم دوبارہ سے آپ کو وہ تمام سہولتیں اور تمام چیزیں دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ جو سرحدی معاملات ہے, اچھا اگر آپ غور فرمائیں نا تو دنیا میں سرحدی معاملات جو پرانے ملک ہوتے ہیں وہاں کہیں نہ کہیں پرابلم ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آج والے دن تک چائنا کا جاپان کے ساتھ پرابلم ہے سرحدی حوالے سے,
چائنا کا تھائی لینڈ کے ساتھ جو ہے وہ سرحدی حوالے سے پرابلم ہے، چائنا کا ہندوستان کے ساتھ سرحدی حوالے سے پرابلم ہے. تو یہ پرابلمز جو ہوتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں آج تک جو ہے آرمینیا کا اور آذربائیجان کی جنگیں ہو چکی ہیں اس پرابلم کی وجہ سے. اگر آپ پاکستان کو بھی دیکھیں تو ہندوستان کی طرف پاکستان کا کشمیر کا جو بارڈر ہے جسے ہم کنٹرول لائن یا ورکنگ باؤنڈری کہتے ہیں، اس کے اوپر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ پورے کشمیر تک ہے، ہندوستان اسی کو ایک انٹرنیشنل بارڈر سمجھتا ہے. تو یہ پرابلمز جو ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ افغانی جو ہیں ہماری ساری کنٹریبیوشنز کے بعد جو ہم نے افغانستان کے لیے ان 80 سالوں کے اندر کی جب سے پاکستان بنا ہے، اس کو فراموش کر دیتے ہیں. اور اچانک ہم نے یہ دیکھا ہے، بار بار دیکھا ہے کہ وہ کسی منطق اور کسی اس کے بغیر جو ہے نا وہ اپنی اسی لائن پر واپس چلے جاتے ہیں. تو میں آج آپ کے جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان سے یہ عرض کروں گا کہ اس بات کو چیک کریں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ سینٹرل ایشین سے تو نہیں یہ بات کر رہے، ایران سے نہیں بات کر رہے، تو پاکستان، کیونکہ معاہدے تو وہی ہوئے ہیں تو انہی معاہدوں کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے. تو یہ ہے اس لائن کی بات اور اس لائن کی پرابلم کی بات. اس کو بار بار جو ہے وہ اگر ہم چلے جائیں تو ابھی افغانستان میں باقاعدہ وہ رولر اس طرح نہیں تھے جو اس طرح آئے بعد میں. 1919 کے اندر اگر آپ معاہدے کو دیکھیں تو 1919 میں کس کے درمیان معاہدہ ہوا ہے؟ پنجاب، برطانیہ اور امارات افغانستان. کیا مطلب ہوا؟ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ پنجاب کا ایک معاملہ ہمیشہ سے جو تھا وہ رہا تھا، اور پنجاب کے اندر جو تھا وہ ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا جنگی حوالے سے. راجہ رنجیت سنگھ کے حوالے سے دوبارہ سے جو تھی وہ ان کی صورتحال ختم ہو گئی، اور برٹشرز نے بھی آنے کے بعد ان کو وہیں پر روکا، اور پاکستان کے آنے کے بعد ان کی بالکل ہی پوزیشن ختم ہو گئی. دیکھیں اس زمانے کے اندر جو تھے وہ پختونستان اور اس کی بات کر رہے تھے، خان عبدالغفار خان صاحب اور سب، اور پاکستان کے سخت مخالف. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف سے غلطیاں نہیں ہوئی ہوں گی، یہاں پہ بھی ان کے بھائی کو ڈسمس کر دیا چیف منسٹرشپ سے جو اس زمانے کے گورنر تھے، اور عبدالقیوم صاحب کو چیف منسٹر بنا دیا. عبدالقیوم صاحب ڈبل بیرل کے طور پہ مشہور ہوئے، بہت سختی کی انہوں نے، 4 سدہ میں گولی چلائی. یہ بھی غلطیاں ہیں، میں اس پر بھی روشنی ڈال رہا ہوں، لیکن ان کی طرف سے پہلے دن سے ہی جو تھا نا وہ ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. اور پھر کیا ہوا کہ جب یہ ساری سچویشن رہی تو وہ، لیکن پھر کیا ہوا کہ جب افغانستان دن بدن ڈاؤن ہوتا چلا گیا اور پاکستان بتدریج بہتر حالات میں آتا رہا، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1970 میں جب پاکستان ٹوٹا، تو پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد جی ایم سید صاحب نے جو اپنی کتاب لکھی ہے، جو انہوں نے عدالت کے اندر ایک بہت لمبا چوڑا بیان دیا تھا، اسے بعد میں انہوں نے کتابی شکل دی. تو وہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان ٹوٹا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں جو تھا وہ دوڑا پشاور پہنچا، کے پی کے پہنچا، اور میں کے پی کے میں جا کر میں نے جو ہے وہ 4 سدہ میں ملاقات کی خان عبدالغفار خان صاحب سے اور خان ولی خان صاحب سے. انہوں نے میرا بڑا استقبال کیا، بڑا کھانا شانا کھلایا. اس کے بعد جب میں نے ان سے کہا کہ یہ بہترین وقت ہے پاکستان کو مزید توڑنے کا، میں سندھ میں کرتا ہوں اور آپ کے پی کے اندر اس زمانے کے صوبہ سرحد میں کریں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آؤ باہر آؤ. وہ کہتے ہیں وہ مجھے باہر لے آئے، اور باہر جو ان کا ٹیرس تھا یا وہ جگہ تھی، انہوں نے وہاں سے دکھایا کہ یہ دیکھو تمہیں روشنیاں نظر آ رہی ہیں. انہوں نے کہا جی نظر آ رہی ہیں. انہوں نے کہا یہ روشنیاں جو ہے نا یہ پاکستان کی وجہ سے جل رہی ہیں. ہمارے لوگوں نے جا کر جو کام کاج کیا، کیونکہ اس وقت تک دنیا کا سب سے بڑا پختونوں کا شہر کراچی بن چکا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اب میں اس جگہ پہ نہیں کھڑا جہاں پہ 1947 پہ کھڑا تھا. اب پاکستان کو توڑنے کا مطلب، اس کو علیحدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بھی نیچے لے جائیں جیسے افغانستان کے حالات. تو اب سچویشن جو ہے، تو جی ایم سید کہتے ہیں کہ میں بڑا مایوس ہوا اور میں اسی مایوسی کے اندر واپس جو ہے وہ سندھ آیا. تو میں آپ کو صرف اور آپ کے ذریعے سے ناظرین کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اصل میں یہ صرف ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی بتاؤں صرف افغانستان کا مسئلہ تھا. یہ ود ان دا پاکستان بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو اس زمانے کے اندر یہ چاہتے تھے، اور آج والے دن بھی ہو سکتا ہے چاہتے ہوں، اور وہ کم از کم ایک بات تو بڑے اس سے کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ہماری ایک قوم ہے اور ہم ایک دیس ہے، اور ایک ہمارا مثلا ملکوں کی شکل کو وہ اس کے ساتھ نہیں جوڑتے جو سرحد ہے. اگر آپ محمود خان اچکزئی صاحب
سنیں تو وہ بار بار اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ وہاں لوگ رہتے ہوں یا یہاں رہتے ہوں وہ ایک قوم ہے اور ہمیں اس طرح نہیں روکا جا سکتا. اور واقعی ان کو روکنا بھی نہیں چاہیے, کوئی ضرورت بھی نہیں روکنے کی, لیکن رہنے کے بھی کچھ سلیقے ہوتے ہیں نا. مثلا دنیا کے اندر بہت ساری قومیں جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں, وہ ادھر ادھر چلی جاتی ہیں, لیکن ان کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے نا وہ اچھے انداز کے اندر رہتا ہے, اور وہی قومیں اور وہی ملک ترقی کرتے ہیں اور وہی خطے جو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. اگر اس حصے کو آپ دیکھیں تو اس میں جتنی اس کی اہمیت ہے یا جس کے پاس جتنی پاور ہے اس حساب سے یہ خطہ نہیں ترقی کر سکا. اگر آپ یورپی یونین کو دیکھیں یا آسیان کو دیکھیں تو ایسا نہیں ہوا صرف ایک ملک نے ترقی کی ہو, باقی سب بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں ہو سکتا ہے اتنے آگے نہ نکلے ہوں, مثلا سب جرمنی نہ بنے ہوں یورپ میں, یا یہاں پر سارے جو ہیں وہ ملیشیا نہ بنے ہوں آسیان کے اندر, لیکن سب ملکوں نے جو ہے نا وہ بتدریج اوپر کی طرف آئے. لیکن یہاں پر یہ مسائل کی وجہ سے جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ سے خراب رہتی. سر ابھی آپ آئیڈیالوجیکل سالیڈیریٹی کی بات کرتے ہیں پشتونوں کے بیچ میں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1970s میں جب USSR 1979 میں ایگزیکٹلی افغانستان میں آتا ہے تو پاکستان USA کی سائڈ لیتا ہے اور USSR کو افغانستان سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے. تو کیا یہ پاکستان کی کیا یہ اسٹریٹجک موو تھی, یا پھر جس طرح بھی آئیڈیالوجیکل سپورٹ کی بات کرے تھے, کیا یہ پشتونوں کے ساتھ ہماری سالیڈیریٹی دکھانے کا ایک ٹیکٹک تھا؟ دیکھیے اصل بات یہ تھی کہ جو افغانستان کے اندر رہنے والے لوگ تھے نا وہ سوویت یونین کے آنے پر مطمئن نہیں تھے, اور اصل میں یہ جو لڑائی تھی یا ان کے خلاف جو تھی وہ گریلا وار تھی, یہ کوئی ہم نے نہیں شروع کری, یہ خود افغانیوں نے کی تھی. اور افغانی جو تھے وہ کافی حد تک جو تھے یہ 79 تک کا انتظار نہیں کر رہے تھے, اس سے پہلے ہی نظر آ رہا تھا جب سوویت یونین جو تھا وہ کسی نہ کسی بہانے ان کے ساتھ ایگریمنٹس کر رہا تھا اور اس کا انفلوئنس بڑھتا جا رہا تھا. تو افغانستان کے اندر بھی یہ سوچ بڑھتی جا رہی تھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے بادشاہ جو تھے ان کو ہٹا دیا گیا تھا, ان کے اپنے فرسٹ کزن داؤد نے ان کی حکومت اڑا دی تھی, اور پھر ایک حکومت آئی اور اس کو ایک پولیٹیکل حکومت کہا گیا, اور انہوں نے سوویت یونین کے ساتھ بہت سارے معاہدے کیے, ان کے بعد آنے والوں نے بھی معاہدے کیے, امین اور بہت سارے نام میں لینا لوگوں تو لمبا ہو جائے گا. تو وہ جو ہے یہ سارے لوگوں نے جو ہے نا وہ معاہدے کیے. اچھا اسی زمانے کے اندر پاکستان کے خلاف بھی جو تھا نا وہ وہاں سے ایک پوری ایک موومنٹ شروع ہو گئی تھی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی جو تھی وہ انسرجنسی پیدا کرنے کی کوشش کی جا, اور اسی زمانے میں طالب علم رہنما حکمت یار صاحب اور استاد ربانی صاحب اور احمد شاہ مسعود صاحب یہ لوگ بھی پاکستان آئے, اور یہ وہ اس زمانے کے لوگ تھے جو سوویت یونین کی مخالفت کر رہے تھے, یا ان حکومتوں کو پپٹ حکومتیں کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ حکومتوں کو ریفلیکٹ نہیں کرتی افغان قوم کی. تو وہ لوگ بھی جو تھے وہ پاکستان آئے, اور کیونکہ پاکستان کو بھی وہاں سے تھریٹس ہو رہے تھے, روز خلاف ورزیاں ہو رہی تھی بارڈر کی اور یہ ساری چیزیں, تو اور ایسے شواہد بھی ملے تھے کہ پاکستان کے اندر بھی انہوں نے کچھ کارروائیاں کی ہیں. تو پاکستان نے بھی بہرحال ویلکم کیا ان اسٹوڈنٹس کا, اور اس زمانے کے پاکستان کے جو پرائم منسٹر کے ایڈوائزر تھے جنرل نصیر اللہ بابر, انہوں نے ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی, اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو پیٹرنائز کرنے کے اندر بھی ان کا رول تھا. اور اسی دوران جو ہے یہ 79 کا واقعہ ہو گیا کہ سوویت یونین کی باقاعدہ فوج جو تھی وہ افغانستان کے اندر آ گئی, اور اس کے خلاف میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ افغانیوں نے خود سے اس کو روکنے کی کوشش کی. اور افغانی جو تھے لامحالہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہاں گریلا وار ہوتی ہے. ظاہری طور پر تو کابل کی حکومت جو تھی وہ سوویت یونین یا ان کے اتحادیوں کے ہاتھ میں تھی, لیکن جو ادھر ادھر کے علاقے تھے وہاں پر انہوں نے اپنی مزاحمت کو اپنی کارروائیوں کو جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھانے کی کوشش کی. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آخر کار ایک ایسا وقت آ گیا کہ دنیا نے یہ محسوس کیا, ہمیں ان کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے بہرحال سوویت یونین کی ناک میں دم کر دیا ہے.
افغانیوں نے ایک مشکل صورتحال پیدا، جب اس وقت تک افغانستان کو کوئی باقاعدہ ایڈ کسی ملک سے نہیں مل رہی تھی. پاکستان جو تھا وہ جو کچھ تھوڑا بہت کر سکتا تھا، ان کی خوراک کی ضروریات یا ان کی وہ پاکستان جو تھا وہ کوشش کر رہا تھا. لیکن اس وقت ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ افغان ریفیوجیز کا آنا جو تھا وہ پاکستان کی طرف بھی شروع ہو گیا اور ایران کی طرف بھی شروع ہو گیا. اس وقت میرا خیال ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے افغان ریفیوجیز کو ایک جگہ پہ نہیں روکا اور ہم نے افغان ریفیوجیز کو ہر جگہ جانے دیا، اور جس کی وجہ سے جو ہم آج کباہتے دیکھتے ہیں اس میں سے بہت ساری کباہتے جو ہیں وہ ایران نے یہ کیا کہ انہوں نے فیسلیٹیٹ بھی کیا، انہوں نے جو ضروریات زندگی تھی وہ بھی پرووائڈ کی، لیکن انہوں نے اس کو بارڈر کے بالکل قریب رکھا اور ایران نے اس کو اپنے شہروں کے اندر انٹری نہیں ڈالنے تھی. تو اس کی وجہ سے ایران کے اندر جو تھی وہ اس کی وجہ سے کوئی پرابلم نہیں کھڑی ہوئی. لیکن جب افغانیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت روکا تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو اس بات کا خیال آیا کہ یہ تو ایک ایسا جگہ بن سکتی ہے کہ جہاں پر سوویت یونین کو ڈیفیٹ دی جا سکتی. اور امریکہ جو تھا وہ ویتنام کے بعد سے، ویتنام میں کیونکہ اس کی سبکی ہوئی تھی، تو امریکہ اس بات کا انتظار بھی کر رہا تھا کہ اس کو کوئی موقع ملے انڈائریکٹ وار کا، ڈائریکٹ وار نہ ہو تو وہ سوویت یونین سے اس کا بدلہ لے سکے. تو امریکہ جو ہے وہ پھر اس کے اندر باقاعدہ انوالو ہوا، اور پھر صرف امریکہ نہیں انوالو ہوا، اس کے ساتھ اس کے اتحادی بھی انوالو ہوئے، اس نے مڈل ایسٹ کو بھی انوالو کیا. پھر صرف سرمایہ ہی نہیں بلکہ افرادی قوت بھی جو ہے وہ دنیا سے آنی شروع ہو گئی. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اسی زمانے میں اسامہ بن لادن بھی جو تھے وہ اس علاقے میں آئے اور انہوں نے آ کر وزٹ کیا اور لوگوں سے ملے، اور انہوں نے سماجی بھلائی کے پروجیکٹس جو تھے وہ ریفیوجیز کے اندر بھی شروع کیے اور آگے کی طرف. اور اسی زمانے میں پھر امریکہ کا ایک اسلحہ کا جو سلسلہ تھا وہ بھی پاکستان کے تھرو جو ہے وہ آنے لگا. اور وہاں کے ایک بڑے مشہور کانگریس مین ہیں، اب ان کے اوپر ہالی ووڈ نے فلم بھی بنائی ہے، ان کا کہا جاتا ہے کہ بڑا رول تھا اس افغانستان کی وار میں، اور انہوں نے بہت زیادہ امریکہ کو اور امریکہ کی قیادت کو کنونس کیا کہ ہمیں جو ہے وہ ان کی مدد کرنی چاہیے. اور وہ بار بار پاکستان بھی آئے، ان سے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی. شروع کے اندر جنرل ضیاء الحق صاحب اور ان کی ٹیم نے ریفیوز کر دیا کہ جس قسم کی امداد آپ دے رہے ہیں جمی کارٹر صاحب کے دور میں، ہمیں نہیں یہ امداد چاہیے کیونکہ اس کی یہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، تو آپ یہ امداد اپنے پاس رکھیں. لیکن جس وقت جمی کارٹر چلے گئے اور ریگن آئے تو یہ وہ وقت تھا جب امریکہ نے پوری طرح اس وار کا حصہ بنی اور امریکہ نے پوری طرح اس کی مدد کری. اور صرف امریکہ نے نہیں بلکہ امریکہ کے اتحادیوں نے بھی پوری طرح اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا. اور یہی وقت تھا جب مڈل ایسٹ سے بھی، اور مڈل ایسٹ سے ہٹ کر اگر ہم کہیں تو نارتھ افریقہ کے ممالک سے بھی لوگوں نے اس طرف، اس جنگ کی طرف آنا جو تھا وہ شروع کیا. اور پاکستان جو ہے وہ ایک بیس کیمپ کے طور پر، ایک ایسی جگہ کے طور پہ کہ جہاں سے، کیونکہ اور تو کوئی رستہ نہیں تھا اندر گھسنے کا، تو پاکستان کے ذریعے سے آگے جانا شروع کیا گیا. اور پھر اس کے بعد جب اسکڈ میزائلز جو ہیں وہ جب امریکہ نے فراہم کیے تو اس کے بعد سوویت یونین کے لیے بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ سوویت یونین اپنی ایئر فورس کے ذریعے سے کنٹرول کر رہا تھا. لیکن اس میں اتنی سہولت آ گئی تھی کہ وہ ایک کندھے پر رکھ کر آپ میزائل چلا سکتے تھے، اور وہ میزائل جا کر ایئر کرافٹ کو ہٹ کرتا تھا اور ایئر کرافٹ گر جاتا تھا. تو آہستہ آہستہ جنگ کا جو پاسا تھا وہ پلٹنا شروع ہو گیا. اور یہی وہ وقت ہے جس وقت سوویت یونین کے معاشی حالات بھی، کیونکہ سوویت یونین نے جو ایک اپنا اتحاد بنایا ہوا تھا جسے وارسا پیکٹ کہا جاتا تھا، وہاں پر بھی بے چینی شروع ہو گئی. اور وہاں پر بھی جو سوویت یونین ان کی معاشی مدد کرتا تھا وہ سوویت یونین کے لیے مشکل. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ سیریا میں بھی جو حکومت گری اس میں بھی ایک وجہ یہ تھی کہ رشیا نے جو پرومسز کیے ہوئے تھے وہ آہستہ آہستہ پرومسز پیچھے کی طرف جانے لگے، اور ایران کا بھی پرابلم آیا. تو یہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوویت یونین کے لیے جو تھے نا وہ کیونکہ وہ یورپ کے اندر اس کی پسپائی ہوتی جا رہی تھی اور اس کو وہاں پر وہ سہولتیں نہیں مل رہی تھی، اور وارسا پیکٹ جو تھا وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جا رہا تھا. رومانیہ کے اندر چاؤسیسکو کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد یہ نظر آ رہا تھا کہ اب وارسا کا مستقبل جو ہے وہ مخدوش ہو چکا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ یوگوسلاویا جو سب سے بڑا ملک تھا سوویت یونین کے بعد وارسا پیکٹ کا، وہ ٹوٹ گیا.
اور وہاں اندر سے جو تھی وہ بغاوتیں شروع ہو گئیں، چیکوسلواکیہ ٹوٹ گیا. تو یہ وہ وقت تھا جس وقت سوویت یونین کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئی، اور سوویت یونین کے لیے اس پریشر کو اور اس اکنامک پوزیشن کو برقرار رکھنا تقریباً ناممکن ہو گیا. تو سوویت یونین یہ خواہش رکھتا تھا کہ وہ اب اس علاقے سے نکل جائے، اور اس کو ایک اچھا موقع ملا کہ جنیوا اکارڈ کے اندر اس نے پاکستان اور امریکہ کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کیا اور افغانستان سے نکلنے کا ایک ٹائم فریم دیا، اور وہ پھر افغانستان سے نکلا. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ افغانستان سے 89 میں نکلا، لیکن 89 میں نکلنے کے باوجود جو اس کی بنائی ہوئی حکومت تھی، یا یوں کہیں جو اس کی مدد سے بنی ہوئی حکومت تھی، وہ 92 تک چلتی رہی. تو اس کے بغیر بھی فوجی تو چلے گئے تھے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ ایڈوائزر ٹائپ کے لوگ جو تھے وہ ابھی بھی سوویت یونین کے کابل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. لیکن فائنلی پھر جو کچھ ڈاکٹر نجیب اللہ کے ساتھ ہوا، فائنلی وہ بیچارے مارے گئے اور یہ ساری چیزیں ہوئیں. تو صرف یہی نہیں ہوا، بلکہ اسی دوران یہ ہوا کہ وارسا پیکٹ بھی سارا ختم ہو گیا. وہ سارے ملک جو تھے یا تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، یا کم از کم سوویت یونین کے کلچز سے باہر نکل گئے. اور ان میں سے کچھ ملک تو بلکہ یہاں تک ہوا نیٹو کا حصہ بن گئے، امریکہ کی طرف چلے گئے. اور دوسری طرف یہ ہوا سینٹرل ایشیا کے اوپر جس پر بڑا کنٹرول حاصل کیا ہوا تھا سوویت یونین نے، اس واقعے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر بھی ایک آزادی کی تحریک شروع ہو گئی، اور جو سینٹرل ایشین ممالک تھے وہ بھی آزاد ہو گئے. اور آج ہم دیکھتے ہیں وہاں 6 سینٹرل ایشین ممالک جو ہیں وہ آزادی کی شکل میں رہ رہے ہیں. تو یہ افغانستان کی وار جو تھی یہ اصولی طور پہ معاشی مسائل پیدا ہونے کی وجہ سے سوویت یونین کا بھی کلیپس ہو گیا، اس کے اتحادی بھی بیچارے بکھر گئے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہوا کہ دنیا کے اندر جو 2 پاورز کا نظام تھا، یو ایس اور یو ایس ایس آر، وہ بھی ختم ہو گیا، اور صرف ایک یونی پاور کے طور پر امریکہ جو ہے وہ اس لڑائی کے بعد آیا. پاکستان کا جہاں تک آپ بات کر رہی تھی کہ پاکستان کا نظریاتی معاملہ بھی تھا، کیونکہ پاکستان میں یہ سوچ شروع دن سے ڈیولپ تھی کہ سوویت یونین پاکستان کو بھی ہڑپ کرنا چاہتا ہے. اور جو لوگ سوویت یونین کے قریب سمجھے جاتے تھے، یہاں پر ان کو ایک ایسا تھا کہ یہ لوگ پاکستان کے دشمن ہیں. لیکن اگر ہم آج کی دنیا میں دیکھیں اور ان لوگوں کا ہم جائزہ لیں تو یہ باتیں لگتا ہے ایسا پروپیگنڈا تھی، جھوٹ تھی، زیادہ تر اس میں سچائی نہیں تھی. لیکن بہرحال اس وقت یہی تھا، اور حالات ایسے بن گئے تھے کیونکہ سینٹرل ایشیا کے بارے میں یہ تھا کہ مسلمانوں کو اپنی مذہبی آزادی کا حق حاصل نہیں تھا، اور وہاں پر بہت سارے ایسے مسائل پیدا ہو گئے تھے، مثال کے طور پہ قرآن شریف کا چھپنا اور یہ ساری چیزیں، جس کی وجہ سے جو ہے اگر ہم مولانا کوثر نیازی کی کتاب دیکھیں کوکاف کے دیس میں، تو جب وہ وہاں سے وزٹ کر آتے ہیں اور جس قسم کے اندر کے واقعات بتاتے ہیں مسلمانیت کے حوالے سے، تو ایک خوف بہرحال جو تھا نا وہ موجود تھا، اور اس کے اندر جو تھا وہ امریکہ کا پروپیگنڈا بھی شامل تھا. تو دونوں چیزوں نے مل کر پاکستانیوں کو اس بات پہ مجبور کیا، اس یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو، یہاں کے سوچنے والوں کو، یہاں کے تھنکرز کو، کہ کسی طرح ہم نے سوویت یونین کو افغانستان میں ہی روکنا ہے. اور بہرحال اس کے اندر ایک دوسری چیز بھی تھی کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ اگر سوویت یونین یہاں پہ کنسولیڈیٹ کرتا ہے تو جو پختونوں کا ایشو ہے، جو ہمارے خیال میں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں سوویت یونین شامل تھا. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ بات تھی جو میرا خیال ہے یہاں زیادہ ڈسکس نہیں ہوتی، لیکن میں آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت اور یو ایس ایس آر کا جو معاہدہ ہوا تھا 1970 میں، جسے ڈیفنس پیکٹ کہا جاتا ہے، جس کے بعد پاکستان کو توڑا گیا، تو ہم یہ سمجھتے تھے، اور یہ سچی بات بھی ہے، کہ سوویت یونین جو تھا وہ پاکستان کو توڑنے میں شامل تھا. اگر ہم یونائٹڈ نیشن کے بھی اس وقت کے حالات دیکھیں تو سوویت یونین جو تھا وہ پوری طرح ہماری مخالفت کر رہا تھا. اب اس کا کہانی یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان نے پشاور کے پاس بیسز دیے ہوئے تھے امریکہ کو، ہاں وہ ایک U-2 طیارہ اڑا تھا، اس U-2 طیارے کو گرا دیا تھا، یہ کہانی وغیرہ، وہ سب باتیں اپنی جگہ. لیکن فائنلی پاکستان کو توڑنے کے اندر پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ اس میں سوویت یونین کا بھی ہاتھ ہے، اور یہ وہ موقع تھا کہ پاکستان نے بھی اپنا سکور کو برابر کرنا تھا، اس کو برابر. اور پاکستان آج والے دن بھی فخر کرتا ہے، اور ہمارے بہت سارے ایسے لوگ، جنرل حمید گل مرحوم اور باقی، وہ اس کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو ایسی کہانیاں ہیں کہ امریکہ نے آ کر یوں کیا اور فلانا کیا، یہ اصل میں ہم نے سب کچھ کیا. اور وہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر جو برلن وار
ٹوٹی تھی وال، اس کا ایک پیس جو تھا وہ ان کے پاس بھی تھا، تو انہوں نے وہ اس کو سجا کر رکھا ہوا تھا، اور ان کا دعویٰ تھا کہ یہ اس لیے مجھے دیا گیا کہ میں اصل میں وہ آدمی تھا جس نے اس میں مین رول ادا کیا سوویت یونین کو توڑنے میں، یا سوویت یونین کو روکنے میں، یا افغانستان سے اس کی واپسی میں، کوئی بھی لفظ آپ استعمال کرنا چاہیں تو اس کے اندر جو تھا وہ ہمارے ہاں ایک تصور یہ بھی تھا کہ شاید اس کے بعد افغانستان میں ہماری ایسی حکومت آئے گی جو بڑی فرینڈلی ہوگی، تو جو ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے جو ہندوستان کے مقابلے میں، تو ہم نے اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی طرف بھی دیکھا۔ اگر اس زمانے کے ہم آرمی کے آفیسرز کو دیکھیں جو بعد میں ریٹائر ہوئے، تو وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کا بہت ذکر کرتے تھے افغانستان کا۔ آیا کہ 1965 کی وار کے اندر ہمیں اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے وہ افغانستان میں نہیں ملی تھی، ایران میں ملی تھی، ہمارے طیارے جا کے وہاں پارک ہو گئے تھے، ہمیں وہاں سے سہولت ملی تھی۔ اور 60 کی لڑائی کے اندر بھی شہنشاہ ایران نے آ کے رول پلے کیا تھا اور افغانستان کو شٹ اپ کال دی تھی، جس کے بعد افغانستان کے لیے پرابلم بڑھ گئی تھی۔ لیکن بہرحال ہمارے اسٹریٹجسٹ کا خیال تھا کہ ہمارے لیے شاید زیادہ جگہ جو ہے وہ افغانستان بنتی ہے، تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ اب یہ اگلی بحث ہے، ہم آئندہ آپ کے اگلے سوال میں شاید یہ بات کریں کہ وہ بہرحال ہمیں وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ تو نہ ملی، لیکن وہاں سے جو پرابلمز تھیں وہ جس طرح اس سے پہلے تھیں وہ تقریباً آج والے دن تک کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ اچھا سر، آج کے پوڈ کاسٹ کیونکہ ہم لوگوں نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے تو اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم، تو جسٹ فار دی آڈینس ہم اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیں گے۔ آج ہم فرسٹ پارٹ کریں، سیکنڈ پارٹ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے۔ تو آج کے پوڈ کاسٹ کا لاسٹ سوال آپ سے یہ کہ جب USSR نکل گیا افغانستان سے، تو افغانستان میں ایک کیوس کی سچویشن ہو گئی، بہت زیادہ جہادی فیکٹرز، بہت زیادہ وار لارڈز نکلا اور آپس میں جنگیں اسٹارٹ ہو گئی۔ تو کسی نے افغانستان کا اس ٹائم پہ ایک اسٹیبل سلوشن کیوں نہیں سوچا؟ افغانستان میں کیوس اور انسٹیبلٹی کا ہی کیوں سوچا؟ دیکھیے، جس وقت جنیوا اکارڈز ہو رہے تھے نا، تو اس وقت ہمارے یہاں 2 رائے تھی۔ ایک رائے یہ تھی کہ جس وقت تک کابل کے اندر باقاعدہ حکومت نہیں بن جاتی، ہمیں جو ہے وہ جنیوا جو یہ معاہدہ ہے اس پہ سائن نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن ایک ہمارے ہاں یہ رائے پائی جاتی تھی کہ نہیں، ہمیں اب یہ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور سوویت یونین واپس جانے کا کہہ رہا ہے تو اس کو موقع دینا چاہیے، یہ چلے گا۔ تو پاکستان اصل میں اس وقت ہی جو تھا نا، وہ 2 سوچوں کے اندر چلا گیا، جس کا ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں آنے والے وقت کے اندر نقصان ہوا۔ اور پھر یہ ہوا کہ پاکستان نے اس کے بعد جب 92 کے اندر ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت ختم ہوئی، تو پاکستان نے بہت کوشش کری، اور پاکستان نے اسلام آباد کے اندر بھی تمام جہادی گروپس کو بٹھایا، اور اس کے بعد پاکستان نے اسپیشلی ان کو مکہ میں بٹھایا، خانہ کعبہ لے کر گئے، اور اسے مکہ معاہدہ کہا جاتا ہے۔ وہ خانہ کعبہ میں لے کے گئے؟ ہاں، خانہ کعبہ میں لے کر گئے اور مکہ معاہدہ کروایا گیا، اور اس کے اندر سعودی عربیہ کو بھی اس کو آن بورڈ لیا گیا۔ یہ اس زمانے کے وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب کا خیال تھا کہ جب ہم خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر کسی معاہدے پہ پھر تو اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس معاہدے کے بعد بھی جو تھا وہ صفقت اللہ مجددی صاحب جو تھے صدر بنائے گئے، وہ ایک کمزور گروپ کے آدمی تھے۔ ان کو صدر اس لیے بنایا گیا تھا کہ ان کی وجہ سے جو مضبوط گروپ ہے حکمت یار صاحب کا اور مولانا ربانی صاحب کا اور احمد شاہ مسعود کا، تو ان کو بیلنس کرنے کے لیے مجددی صاحب کو، لیکن یہ طریقہ کامیاب نہیں ہو سکا، یہ فیل ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے پھر استاد ربانی کو صدر بنایا گیا، اور ایک نئی وہاں پر کریشن کی گئی، کیونکہ وہاں پہ سسٹم پہلے بادشاہت کا تھا، پھر بادشاہت کے بعد صدر کا آ گیا۔ اب یہاں پر سسٹم لایا گیا فرانس کی طرح کہ صدر بھی ہوگا اور وزیر اعظم بھی ہوگا، تو استاد ربانی صدر بنے اور حکمت یار صاحب جو تھے وہ وزیر اعظم بنے، اور احمد شاہ مسعود صاحب کو وزیر دفاع بنایا گیا۔ لیکن انفارچونیٹلی ابھی اس کو سہارا دینے کی کوشش ہو رہی تھی، تو ایک تو آپس میں بھی مسائل چل پڑے، اور پھر اسی دوران طالبان جو تھی وہ سامنے آنا شروع ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے طالبان نے جو پرانے جہادی گروپس تھے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، اور طالبان جو تھی وہ باقاعدہ پاور، کیونکہ وہاں روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو رہی تھی، جو لفظ آپ نے 2 دفعہ استعمال کیا وار لارڈس کا، کہ جو گورنرز بنے ہوئے تھے اور اس طرح کے لوگ تھے، وہ ایسی حماقتیں کر رہے تھے یا ایسے کام کر رہے تھے کہ جس کی وجہ سے جو تھی نا لوگوں کے اندر
ان سے ایک نفرت پیدا ہو رہی تھی. اس نفرت کا فائدہ جو ہے وہ طالبان نے اٹھایا. یہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جنہوں نے عملی طور پہ اتنا جہاد میں حصہ نہیں لیا تھا. یہ اس زمانے میں وہاں سے نکل آئے تھے اور زیادہ تر مختلف مدارس کے اندر پڑھ رہے تھے. زیادہ تر کراچی میں پڑھ رہے تھے, اسی طرح نوشیرہ کے اندر پڑھ رہے تھے. تو یہ ان کے مراکز تھے جہاں پر یہ پڑھ رہے تھے. مثلا ملا عمر صاحب جو تھے وہ انہی جگہوں پر پڑھ رہے تھے. تو ان لوگوں نے پھر ایک فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اب اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ بہرحال, کیونکہ پاکستان تنگ آ گیا تھا اس ساری صورتحال سے جو کچھ کابل میں ہو رہی تھی, تو پاکستان نے بھی ان لوگوں کی مدد کری. اور فائنلی جو ہے وہ پھر وہ لوگ جو تھے وہ سسٹم سے نکل گئے. وہ پھر لڑتے رہے, وہ آخرکار جو ہے یا تو مر گئے یا آج بھی زندہ ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ اشرف غنی صاحب کا اور حکمت یار صاحب کا ایک معاہدہ ہو گیا تھا, وہ واپس کابل آ گئے تھے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پاکستان نے بہت کوشش کری, اور صرف پاکستان نے نہیں, مڈل ایسٹ کے ممالک خاص طور پہ سعودی عربیہ نے بھی بہت کوشش کری. کیونکہ اس وار کے بعد جو ممالک افیکٹ ہونا شروع ہوئے اس میں صرف پاکستان نہیں تھا, اس میں سعودی عرب بھی افیکٹ ہونا شروع ہوا, مصر بھی افیکٹ ہونا, کیونکہ سعودی عرب کے اندر بھی جو ہے دہشت گردی کے واقعات ہوئے اور اوپنلی القاعدہ نے کہا کہ بادشاہت کو تبدیل کیا جائے اور یہاں پر جو سسٹم ہے غریب آدمی کے ساتھ بہت ناانصافی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. تو سعودی عرب کے لیے بھی ایک پریشر بڑھتا جا رہا تھا, اور اسامہ بن لادن کو یہاں سے تنزانیہ شفٹ ہونا پڑا. پاکستان اس مشکل میں آ گیا, افغانستان آ گیا تھا کہ افغانستان نے ان کو تنزانیہ بھیج دیا. پھر اس کے بعد تنزانیہ میں جب امریکن سفارت خانے پر اٹیک ہوا تو اس وقت جو ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ اسامہ بن لادن جو ہیں وہ واپس افغانستان آ گئے ملا عمر صاحب کے دور میں. تو یہ ایک بڑی کمپلیکس سی صورتحال تھی, لیکن پاکستان اس میں بار بار کوشش کرتا رہا جہاں تک کر سکتا تھا کہ کسی طرح ایک بہتر حالات پیدا اور کابل میں ایک ایسی حکومت ہو جو پراسپر ہو, جو عام آدمی کے لیے فائدہ مند ہو, اور اپنے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات. لیکن میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ وہاں کے زمینی حقائق جو ہیں نا وہ بڑے مختلف ہیں. تو زمینی حقائق کے اندر رہتے ہوئے آج بھی یہی پرابلم ہے کہ اگر ایک ہی گروپ حکومت کرتا رہے گا, جو ادھر ادھر کے گروپس ہیں وہ پھر آپ کو دیکھیں گے. دیکھیں نا, اپوزیشن تو آج بھی موجود ہے نا. تاجکستان کے اندر جو ہے وہ اپوزیشن بیٹھی ہوئی. ابھی ہمارے سینئر لوگ جو ہیں وہ تاجکستان کے دورے پر بھی گئے, اس طرح کی خبریں بھی آئیں کہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, کچھ اکٹھے گروپس بھی بنے ہیں, ان کا کوئی اجلاس بھی ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ پرابلمز جو ہیں وہ وہیں کی آ کر دوبارہ اسی جگہ پہ کھڑی ہو جاتی ہے. جیسے اس کے بعد ہم لوگ اگلے پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان اور افغانستان طالبان کے کافی ڈیپ ریلیشنز رہے ہیں, ان کا افیکٹ کیا ہوا ہے, پھر پاکستان کی کرنٹ اسٹریٹجی کیا رہی ہے. US پاکستان کو ڈبل گیم کا کہتا رہا ہے, حالانکہ خود بھی کر رہا ہے, تو وہ کیا وہ ساری سچویشن کیا ہے, یہ انشاءاللہ ہم آڈینس کے لیے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ضرور ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. امید ہے آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے پارٹ 2 کے ساتھ ہم آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے. انٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.